رزق مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہے، اچھے لباس مل رہے ہیں، لقمہ تر مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن جب اللہ آزمائش ڈالے تب بندہ، بزرگان دین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا سچا بندہ وہی ہے کہ جس کو نعمت ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، جب تک مصیبت ملنے پر اس کو اتنی خوشی نہ ہو، اس وقت تک وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم احتساب کریں اپنا کہ کیا واقعی ہم ایسے آزمائش اور مصیبتوں پر بھی خوش ہوتے ہیں؟ اور یہی فلسفہ قربانی ہے، قربانی کا فلسفہ یہی ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ نے انہیں 10 باتوں سے آزمایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں سے آزمایا۔ اب وہ 10 باتیں کون کون سی ہے، اس میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہیں، اور مختصر سی اس محفل میں شاید ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جو آزمائش ہوئی ہے اس میں سے ایک آزمائش تو یہ کہ ولادت آپ کی غار میں ہوئی، گھر میں بھی ولادت نہیں ہوئی۔ ولادت کے وقت حالات اتنے خراب تھے بادشاہ کی طرف سے، نمرود کی طرف سے، کہ آپ کی والدہ اور والد جو حضرت آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد بزرگوار جو ہے وہ آپ کو کی ولادت کے وقت غار میں گئے، اور ولادت جیسے ہوئی تو آپ کے والدین، آپ کی والدہ اور آپ کے والد جو ہے وہ اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے کارندے آ کر کے ہمیں پکڑ نہ لیں، ہمارے نومولود کو قتل نہ کر دیں، بچہ چھوڑ کر آ گئے۔ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد جب شعور کو پہنچے تو پھر وہ بتوں کا معاملہ، پھر بت شکنی کا واقعہ، پھر جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ، یہ سب چیزیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، چونکہ ہمیں بہت جلدی اپنے عنوان کے قریب پہنچنا ہے۔ پھر اسی طرح سے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آپ کی ہجرت، آپ نے جو ہے وہ بابل سے ہجرت کی، اور پھر آپ جو ہے وہ مصر گئے اور وہاں پہنچے اپنے چچا کے پاس۔ حران ایک علاقہ ہے، اور آپ کے جو چاچا تھے ان کا نام حاران ہے، حارانی سے منسوب یہ حران کہلاتا ہے۔ تو وہاں یہ آپ کے چچا کی بہت خوبصورت بیٹی تھی حضرت جو وہ حاران کی، ان کا نام حضرت سارہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ جس کا حسن مشہور ہوا ہے، سب سے زیادہ جس کا حسن عورتوں میں مشہور ہوا ہے وہ حضرت سارہ ہے، اور مردوں میں جن کا حسن مشہور ہوا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دادی حضرت سارہ کے حسن کا حصہ ملا تھا، کیونکہ حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی دادی ہوتی ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ آپ کے دادا ہوتے ہیں، حقیقی دادا ہوتے ہیں، اور حقیقی دادا کی یہ والدہ ہیں، تو اس اعتبار سے یہ دادی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور بڑا قریبی رشتہ ہے حضرت سارہ سے جناب یوسف علیہ السلام کا۔ تو بہت خوبصورت تھی، حاران کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جناب لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہاں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب سارہ کا نکاح ہو گیا۔ اور حاران نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بت پرستی سے منع فرماتے ہیں،
تو انہوں نے منع کیا اس بات سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکے حق سے، تو ہاران ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جناب لوط علیہ السلام کو اور جناب سارہ کو، ان تینوں کو آپ نے، یعنی کہ ہاران نے جو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت سارہ کی وفا اور ان کی سچائی، صداقت، شوہر سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کہ باپ کو چھوڑنے تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے جب وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو ہے وہ حقانیت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب سارہ کی وفاداری، محبت، انسیت اور الفت دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے ایک وعدہ کر لیا کہ تم میری فرما برداری کرنا اور میں تمہاری ہر بات مانوں گا، جب بھی تم کوئی بات کہو گی تو میں تمہاری بات نہیں کاٹوں گا اور تم میری بات نہیں کاٹو گی۔ یہ ایک معاہدہ تھا اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو آپ نے اپنی بیوی جناب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ اب وہاں سے آپ حران سے نکل کر آپ فلسطین پہنچے، اور آپ کی یہ دوسری ہجرت تھی، بلکہ جب آپ فلسطین پر قدم رنجہ آپ نے فرمایا تو فلسطین کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پرتپاک استقبال کیا اور اپنی کھیتی باڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کر دی، ہدیتاً دے دیا، تحفتاً دے دیا، کہا کہ آپ یہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اہل فلسطین کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کی کھیتی باڑی میں بہت برکت عطا کی، بے پناہ برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کو لے کر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ چونکہ مختصر میں ہمیں بیان مکمل کرنا ہے اور یہ ذکر چونکہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں تو بہت مختصر کر کے اس کو ہمیں پائے تکمیل تک آج ہی پہنچانا ہے، کیونکہ پھر اگر آئندہ ہفتے میں وقت ملے گا انشاءاللہ تو ہم جو ہے وہ قربانی سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے، اور آن لائن چونکہ پروگرام ہوتا ہے لوگ سامنے نہیں ہوتے ہیں تو جو ہے وہ پھر اختصار بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین جا رہے تھے، مصر سے جو ہے وہ یعنی حران سے نکل کر تو راستے میں مصر آتا تھا، بلکہ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مصر کا ہی ایک علاقہ ہے۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو جناب سارہ کو مصر کے بادشاہ نے جو ہے وہ قید کر لیا، معاذ اللہ۔ وہ عورتوں کا بڑا دلدالہ تھا، اور جب وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے سپاہی لے گئے، اور جب بادشاہ نے انہیں جو ہے وہ قید کیا، اور قید کرنے کے بعد جب ان کی طرف دست درازی اور ان کے ساتھ بدنیتی کرنی چاہیے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اور اس کے وجود کو فالج ہو گیا اور اس کے ہاتھ کام نہیں کیے۔ پھر جناب سارہ نے دعا کی تو دعا کی برکت سے پھر اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اس کی بدنیتی بڑھی، اور جب وہ بدنیتی کرتا تب جو ہے وہ سزا پاتا۔ آخر کار اس نے کہا کہ آپ کوئی برگزیدہ بندی ہیں، اور جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے بے عین ہی ایسا ہی واقعہ ایک اور عورت ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی، کہ جب میں نے اس کی طرف جب بھی ہاتھ بڑھایا تو جیسا آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھانے پر انجام ہوا ویسے اس کے ساتھ بھی، اس کا نام ہاجرہ ہے۔ اور پھر کہا کہ شاید وہ آپ کے قبیلے کی ہو، خاندان کی ہو، اس نے اپنے طور پہ کہا کہ میں وہ آپ کو سونپتا ہوں۔ تو جب حضرت سارہ لوٹی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو یہ حضرت ہاجرہ کو لے کر لوٹی۔ اس طرح سے اب یہ 4 نفری قافلہ فلسطین پہنچا، اور جب فلسطین پہنچا تو آپ سن چکے کہ اہل فلسطین نے محبتیں دی، اللہ کے پیغمبر کا استقبال کیا، اپنی کھیتی باڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیتاً دی۔ وہاں جب آپ کھیتی باڑی کرنے لگے اور خوشحالی آ گئی، اللہ نے بہت مال و دولت سے نواز دیا، تو جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے پاس یہ خاتون ہاجرہ ہیں، بڑی حسین ہے، خوبصورت ہیں، اور چونکہ اب ہماری عمر جو ہے کافی بڑھ رہی ہے
اور ابھی تک ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اگر آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استدعا پر، گزارش پر حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور جب حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا تو نکاح کے بعد پھر بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دعا بھی کی تھی، رب حب لی من الصالحین، یہ آپ کی بڑی مشہور دعا ہے، اور جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، اگر کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے، رب حب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ اس سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ بہت مبارک دعا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل فلسطین نے ابراہیم علیہ السلام کو کھیتی باڑی دی، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشحال کیا، بہت مالا مال کیا۔ ادھر نمرود، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال عمر عطا فرمائی، 800 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی، 400 سال اس نے بادشاہت کی، اور جب 400 سال کی عمر میں پہنچ کر اس بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ کے پیغمبر کو، تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر آگ گلزار ہو گئی، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوم پر مچھر کا عذاب نازل فرمایا، اتنے مچھر بھیجے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، چونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ نے اتنے مچھر بھیجے کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی تھی، سورج کی روشنی چھپ گئی تھی، اتنی بڑی تعداد میں مچھر آئے، اور مچھروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ لیکن قدرت کی شان یہ دیکھیں آپ کہ پوری قوم کے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے، نمرود بچا رہا۔ وہ قوم کا انجام دیکھنے کے لیے مچھروں نے نمرود کی قوم کے گوشت کو چاٹ دیا، حتیٰ کہ ہڈی ہڈی کر دی، ان کی ہڈی ہڈی بکھیر دی اکثریت کی۔ اور پھر بعد میں نمرود پر اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر مسلط کیا، اور وہ لنگڑا مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھسا، اور وہ جو ہے وہ اس کا دماغ چاٹتا، اور پھر وہ مچھر گھسا کر قدرت نے پھر نمرود کو مزید 400 سال کی زندگی عطا کی، یعنی 400 سال اس نے حکومت کی، اور اللہ کے پیغمبر کو جب اس نے تکلیف دی، اللہ کے نبی سے نفرت کی، دین حق سے نفرت کی، تو پھر وہ لنگڑے مچھر کے عذاب میں گرفتار ہوا، اور جو تخت پر بیٹھتا تھا، بڑی ڈینگیں مارتا تھا، حکومت پر نازا تھا، پھر اس کے دربار کا یہ طریقہ بن گیا، یہ قانون بن گیا کہ جو بھی آتا وہ نمرود کے سر پہ جوتے مارتا تو اس کو راحت ملتی۔ 400 سال تک اس عذاب میں وہ گرفتار رہا، اور 400 سال اس عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد پھر وہ اسی تکلیف کے اندر مر گیا۔ جب مر گیا تو پھر اس کے جسم سے بدبو آئی، بہت پریشانی ہوئی، اس کے جو ہے وہ رشتہ داروں نے، اس کے لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا، تو سوچا کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ دفن کریں گے تو بیماری لگ جائے گی، تو کریں کیا، تو اس کو ان لوگوں نے جلا دیا۔ اس طرح جو نبی کو جلانے چلا تھا، اس کی قوم نے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا، اور لوگوں کو یہ عبرت کا پیغام قدرت دے رہی ہے کہ نبی کو جلانے والے، نبی پر تو آگ گلزار ہو گئی لیکن جلایا تجھے گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہلا انسان ہے جس کو مرنے کے بعد جلایا گیا، اور یہ آگ کی سزا یہ نبی کو دینا چاہتا تھا بدبخت، جبکہ خود اس کا مقدر بن گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کو کبھی بھی حکومتوں سے، طاقتوں سے یا اہل باطل سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اگر توکل بھروسہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو دیر ہی سے صحیح لیکن قدرت کے یہاں فیصلے حق کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی 400 سال تک نمرود زندہ رہا لیکن عذاب میں گرفتار رہا۔ تو اس لیے ہم بہت عجلت کرتے ہیں
ہمیں عجلت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اولاد دی۔ اس طرح سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت سارہ جو ہے ایک حقیقی ماں سے زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیار کرتی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے چونکہ انہی کی گزارش پر نکاح ہوا تھا، حضرت ہاجرہ کو بھی بہت پیار دیتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اور حضرت سارہ کی غیرت کا خیال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، گود میں نہیں لیتے تھے کہ کہیں ان کو احساس نہ ہو جائے کہ میں لا ولد ہوں۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تھے اور آپ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اور سارہ کسی کام میں مصروف ہیں اور یہ زمین پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور چومنے لگے، بوسے دینے لگے، پیار کرنے لگے۔ اتنے میں جناب سارہ آ گئی اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ منظر دیکھ کر آپ کو غیرت آئی اور آپ نے فرمایا ابھی کے ابھی اسی وقت اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اتنی دور لے جائیں آپ کہ، اور وہ بھی ایسی جگہ لے جائیں کہ جہاں میں ان کا ذکر نہ سنوں، یہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اور ایسی وادی میں لے جائیں جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، وادی غیر ذی زرع میں لے جائیں۔ آپ نے حضرت سارہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت سارہ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو کہے گی میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کی ہر بات مانتی رہی، آپ بھی میری یہ بات مانیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد تھا، اللہ کی آزمائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ سارہ جو کہتی ہے وہی ہماری رضا ہے، وہی ہماری مرضی ہے، سارہ جو کہتی ہے وہ کر گزریے۔ بظاہر یہاں کوئی ایک ظاہر بن انسان بدبختی جس کا مقدر ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت سارہ خطا پر تھیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حوالے سے کوئی بد نصیبی کہہ سکتا ہے یا بد نسب کہہ سکتا ہے کہ وہ حضرت سارہ پر اعتراض کرے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ بہت خوبصورت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اختلاف میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بظاہر حضرت سارہ کا یہ قول، یہ فعل کہ یہاں سے لے جائیں وادی غیر ذی زرع میں پہنچا دیں، یہ ان کی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کوئی اختلاف ہو اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ سرسری نظر سے دیکھیں تو حضرت سارہ کے خلاف ہو جائیں لوگ، معاذ اللہ ان سے بدگمانی کریں، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اور بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امی ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کی ماں ہے، اور بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ بنو اسماعیل کے پیغمبروں کی بھی، بنو اسماعیل میں تو ہمارے حضور علیہ السلام ایک ہی نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارے حضور ہی ہوئے، تو چونکہ والد کی بیوی ہونے کی وجہ سے تو وہ حضرت ابراہیم چونکہ ابو الانبیاء ہیں تو سارے انبیاء کی ماں ہو گئی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوئی تھی۔ یہ قدرت کی شان ہے، قدرت اس طرح کے کام کرواتی ہے کہ اگر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان، اگر وہ نہ کہتی نا کہ وادی غیر ذی زرع میں پہنچایا، پھر بات یہ ہے کہ سارہ کہہ رہی ہیں کہ معاذ اللہ اگر یہ کہنا ظلم ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اہل ظاہر کی نظر میں کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ظلم کی تائید کیوں فرماتا، جبکہ حضرت سارہ کی تائید کر رہی ہے قدرت کہ سارہ جو کہہ رہی ہے آپ وہ کر گزریں، یہ اللہ کی مرضی بھی ہے۔ وجہ دنیا کو ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وادی غیر ذی زرع شہر مکہ بنے گا تو ان دونوں کے جانے سے ہی بنے گا، اور حضرت سارہ اس کا سبب بن رہی ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر حضرت سارہ نے غیرت نہ کی ہوتی
تو مکۃ المکرمہ جو ہے وہ آباد نہ ہوتا۔ یہ غیرت سارہ کی برکت ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی برکت ہے، یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ان کی لغزش نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غیرت کی برکت ہے۔ تو اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا ہر کام، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر کریں تو ہماری زبان بہت سنبھلی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بھی صحابہ کرام کے پہلی بات تو مشاجرات صحابہ کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اور اگر صحابہ کے مشاجرات کا ذکر ہو تو بھی بہت زبان کو، کیونکہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم ان کے مقدس نام لے سکیں، تو معاذ اللہ اس میں حضرت حاجرہ حضرت سارہ کا اختلاف کو کوئی رنگ نہیں دیا جا سکتا، وہ اختلاف تھا بھی نہیں۔ یہ غیرت سارہ کی برکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لے گئے، کہا جاتا ہے کہ براق پر لے گئے، اس لیے کہ فلسطین سے ایک بڑا فاصلہ ہے، طویل فاصلہ ہے، بلکہ آج کل کے لوگوں نے اس کو کچھ ناپا بھی ہے، تقریباً 1400 کلومیٹر کا کچھ فاصلہ بتایا جاتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے نہیں ناپا ہے، یہ کتابوں کی بات ہے، اور ناپنے والوں کا وہ ہو سکتا ہے کہ جسے ذوق ہو وہ اپنے طور پہ ناپ لیں، لیکن چونکہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن اندازاً جو بتایا گیا کہ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا جاتا ہے مکۃ المکرمہ اور جو ہے وہ فلسطین کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر کے گئے، اور آج کل جہاں خانہ کعبہ ہے، تو چونکہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے، پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر جب طوفان نوح آیا تو کعبۃ اللہ شریف اٹھا لیا گیا۔ تو اب چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تھے تو کعبۃ اللہ شریف کی کوئی عمارت وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بنیادوں کے ہلکے سے نشانات تھے، لیکن چونکہ کعبہ وہاں پہلے سے تھا، وہاں کعبۃ اللہ شریف پہلے سے تھا، اور فرشتوں نے پہلے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر طوفان نوح کے وقت وہ اٹھا لیا گیا۔ جب اٹھا لیا گیا تو نشانات ختم ہو گئے تھے، ہلکے سے کچھ اس کے آثار باقی تھے، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں کو لے کر پہنچے، کھجور کی تھیلی دی، پانی دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حاجرہ سے الوداعی سلام کیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہ اب چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ سارہ جو کہتی وہ کر گزرے، تو اب جناب سارہ کا ذکر ہی کیا، وہاں تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ کریں آپ۔ اور جب آپ گزرنے لگے یعنی چلنے لگے تو آپ نے اکلوتے شیرخوار بیٹے کو بھی نہیں دیکھا، خوبصورت بیوی کو بھی نہیں دیکھا، بس صرف اس خوف سے کہ اگر میں بیوی اور بیٹے کو دیکھوں تو کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، تو آپ نے دیکھا بھی نہیں۔ حضرت حاجرہ، دیکھیے یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور اب یہ آزمائش، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان پر جو تکلیف آتی ہے تو وہ انسان جھیل لیتا ہے، لیکن اولاد کی جدائی، آپ اس کو آج کے دور میں بہت ترقی کر گئی ہے ٹیکنالوجی، اگر بیوی میکے چلی جائے تو فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے، اور مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گھر بچوں سے خالی خالی لگتا ہے، چھٹیاں گزارنے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں گھر سے نانی کے یہاں، ماموں کے یہاں، تو گھر سونا سونا لگتا ہے، تو کیسے عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور چند دنوں کے بعد انہوں نے پھر آنا ہے، پلٹ کر آنا ہے، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر بھی بار بار فون کرتے ہیں، ہم کال کرتے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کی آزمائش دیکھیں کہ آپ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، صرف اللہ کا حکم ہے، اور جب آپ نکلتے ہیں تو حضرت حاجرہ ننھے سے معصوم اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر پیچھے پیچھے جاتی ہیں، اور جب آپ پیچھے پیچھے جاتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے، کیا لغزش ہوئی ہے، آپ مجھے چھوڑ جا رہے ہیں، آپ کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اتنا کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر سے کہتی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں
یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا سنتی ہے تو سننے کے بعد کہتی ہے کہ جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ بیٹھ گئیں ٹیلے کے پاس کھجور کی تھیلی لے کر، پانی کا مشکیزہ لے کر، اور کھجوریں کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی تھی۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے، پرسکون تھے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کو دلیل بنا کر کوئی بھی اپنے بچے کو یا بیوی کو بلا وجہ جو ہے جنگل میں یا بیابان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان پہ وحی کی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور جو کام اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محافظت بھی فرماتا ہے۔ معاذ اللہ اس کو کوئی دلیل بنا کر کے یہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی آج کی تاریخ میں ایسا کرے گا کہ جنگل و بیابان میں بیوی بچے کو چھوڑ دے گا، معاذ اللہ کہ معاذ اللہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کے کچھ معاملات مخصوص ہوتے ہیں، انبیاء کرام صاحب وحی ہوتے ہیں اور یہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ تو ہمیں جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ انسان حدوں کو توڑے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے واپس لوٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھی رہی، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو پھر چونکہ آپ کے سینے میں جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے غذا تھی وہ بھی خشک ہو گئی، اور آپ رونے لگے تو پریشان ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی طرف دوڑ لگاتی رہی۔ بالآخر دوڑ لگاتے ہوئے آپ کو خیال آتا کہ میرے بچے کو کہیں درندہ نہ اٹھا لے جائیں، تو آپ واپس تیزی کے ساتھ دوڑ کر کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، بالآخر آپ کے کانوں میں کچھ آواز سی آئی، تو آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون سی آواز ہے، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، یہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، یہ آواز کون سی ہے؟ تو سوچا کہ اس وقت یہ آواز کسی فرشتے ہی کی ہو سکتی ہے، اور آپ نے جب دیکھا تو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آپ پانی کا چشمہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، اور خوش ہو کر کے آپ نے جب وہ چشمہ پھوٹ پڑا اور جلدی سے اس کو آپ نے کہا زم زم، ٹھہر ٹھہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہاجرہ پہ رحم فرمائے، اگر وہ ایسا نہ کہتی تو وہ پانی بہہ جاتا، اور وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پوری زمین پر وہ پھیل جاتا پانی۔ انہوں نے زمزم کہہ کے اس کو وہیں پر روک دیا، گویا کہ پانی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، سیراب ہوئی، اور پھر اس کی برکت سے آپ کے سینے میں پھر غذا واپس ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پھر پرسکون ہو گئے۔ اس طرح سے آپ وہاں رہنے لگی، اور وہ پانی زمزم بھی کتنا برکت والا پانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں دیکھنا بھی شفا ہے، اس کو دیکھ کر جو دعا پڑی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس نیت کی بھی تکمیل فرماتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب زمزم پیو تو یہ بھی نیت کیا کرو، دعا کیا کرو کہ یہاں سیرابوں نے اللہ قیامت کی پیاس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بھی زمزم کے بڑے فوائد ہیں، زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، اور جب زمزم پئیں تو پیٹ بھر کر کے پئیں، کیونکہ منافق اور مومن کا فرق یہ ہے کہ مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ لیکن یہ بات وہاں کے لیے، کیونکہ یہاں تو ہمیں تبرکاً تھوڑے چند قطرے ملتے ہیں، لیکن یہ وہاں کے لیے کہ جب زمزم پیے تو پیٹ بھر کر پیے۔ اللہ وہ زمین ہمیں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر کہ میرا بچہ اور حضرت ہاجرہ کافی دن ہو گئے ہیں، میں ذرا ان سے مل آؤں، اور پھر آپ جو ہیں تشریف لے گئے، اور جب آپ آئے تو وہی وادی غیر ذی زرع، آپ درمیان میں
مجھے یہ عرض کرنا تھا، لیکن میں وہ اب عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو وہاں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر بسا کر جا رہا ہوں، یہاں تو انہیں رزق عطا فرما پھلوں سے، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا، اور دعائے خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکیٹ میں ہر موسم کا پھل جو ہے وہ 12 مہینوں میں آپ کو ملے گا، اور ہر جگہ سے اچھی کوالٹی میں ملے گا۔ یہ برکت ہے دعائے ابراہیم کی علیہ